بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج ہر آدمی پریشان ہے، غمگین ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی تکالیفیں ہیں، شہروں شہروں پھیلی ہوئی ہیں، گاؤں گاؤں پھیلی ہوئی ہیں، گھر گھر پھیلی ہوئی ہیں، بستی بستی پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی کیے ہوئے کی بدولت ہے۔ یعنی انسان کی جو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ بندے کے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت میری نہیں ہے، میرے پہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ فلاں کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی آدمی اپنا گناہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں کی نظر پڑ گئی، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے میری طرف اس طرح دیکھا، وہ ہمارے گھر نہ آتا تو یوں نہ ہوتا، فلاں ہمارے گھر نہ آتی تو یوں نہ ہوتا۔ اپنے گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ میرا رزق پاک ہے یا ناپاک ہے، میں سود کھا رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، میں نماز چھوڑ کے رزق کما رہا ہوں، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میرا مال پاک ہے یا ناپاک ہے، میرے گھر میں 24 گھنٹے غیبت کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں، ماں کی بھی آنکھیں موبائل دیکھ دیکھ کے ناپاک ہو چکی ہیں، بیٹی کی بھی ناپاک ہو چکی ہیں، بہنوں کی بھی ناپاک ہو چکی ہیں، بیوی بھی ناپاک ہو چکی ہیں، بڑی بڑی LCDیں لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، طرح طرح کی موسیقیاں سنی جا رہی ہیں، اور بد نظری ہو رہی ہے، آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے، زبان کا گناہ ہو رہا ہے، دل کا گناہ ہو رہا ہے، ہاتھوں کا گناہ ہو رہا ہے، پیٹ میں لقمہ کیسا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اصل مصیبتیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کا پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نظر نہیں لگا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کوئی مصیبت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا، ہماری تو ساری مسائل کا حل ہی کر دیا ہے کہ اتنے سے، کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنا ہی کیا ہوا ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں وہ۔ تو آج مسلمانوں کی اولادیں کیوں بگڑی ہوئی ہیں؟ آج خامن سے اس کی بیوی کیوں نہیں سدھر رہی؟ آج بیوی کی خامن سے کیوں لڑائی ہے؟ گھر میں الحمدللہ AC لگا ہوا ہے، گھر میں گاڑیاں موجود ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، اولاد اللہ نے دی ہوئی ہے، میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، بچوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، بچے باپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، خامد بیوی کو نہیں دیکھنا چاہتا، بیوی خامد کو نہیں دیکھنا چاہتی، طرح طرح کی اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی؟ اس کے علاوہ کتنی قسم کی بیماریاں۔ ایک اللہ والے تھے تو ان گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ان کا بھدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، فوراً کہنے لگے لگتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنی سواری بھی بے قابو ہو جاتی ہے، اولاد تو بہت دور کی بات ہے، سواری بھی انسان سے بے قابو ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں انسان سے، اور انسان وہ گناہ، اپنا کیا ہوا گناہ اوروں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دریائے نیل بند ہو گیا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص وہاں گورنر امیر مقرر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت خط دریا بند ہو گیا، تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں نوجوان لڑکی کو سنگار کر کے دریا میں ڈالو تو دریا چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، دریا سے کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر شیطان کے تصرف سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے خط ڈالا تو فوراً وہ دریا چل پڑا، وہ دریا چل پڑا۔ اب ایک رکا دریائے نیل کے نام لکھا، تو مضمون بھی اس کا کیا تھا کہ تو اپنی خوشی سے چلتا ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں، اللہ رزق پہنچانے والے ہیں، اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہے؟ اس رکو کو ڈالتے ہی دریا کو جوش ہوا اور ہمیشہ کے لیے بہنے لگا۔
बुरी रस्म ख़त्म होगी। अब ये सारी बरकतें क्यों आई, दरिया क्यों चला, आज तक चलता आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की वजह से। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बात मानने वाले हैं, सहाबी रसूल, अल्लाह की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले। और जो आदमी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के ताबे कर लेता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे कर लेता है, अल्लाह के हुक्मों के ताबे कर लेता है, दरिया तो बहुत, अल्लाह बड़ी बड़े हवाओं का रुख उस बंदे के इशारे पे मोड़ देता है, उसकी चाहत के मुताबिक मोड़ देता है। सिर्फ गुनाह छोड़ दे, अल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतों को, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिर्फ उस बंदे के हाथ उठाने की देर है, वो अल्लाह ख़त्म फरमा देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो बंदा अल्लाह के ताबेदार हो, अल्लाह की बात को मानने वाला हो, अपने गुनाहों का इकरार करने वाला हो, अपने गुनाहों का इकरार करने वाला हो। तो मोहतरम भाइयों, अपनी मुसीबतों को ख़त्म करना चाहते हैं, घरों में तकालीफ़ ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में औलाद में मोहब्बत देखना चाहते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना चाहते हैं, पैसा घर में मौजूद नहीं है फिर भी घर में खलूस देखना चाहते हैं, बरकतें देखना चाहते हैं, इत्तेफाक देखना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह के हुक्म के ताबेदार बन जाओ, हैं, अल्लाह की, अपने आप को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे। इसके लिए सारे भाई कोशिश करेंगे ना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।